UCS ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، یہ ویڈیو فرعون کی بیٹی کے بال سنوارنے والی ایک مومنہ عورت کے ایمان افروز واقعے کا دوسرا حصہ ہے۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک یا پھر آئی بٹن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے آپ اس کا پہلا حصہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے اس معصوم کو موقع نہ دیا اور اسے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لٹکا کر اٹھا لیا۔ اس کی چیخ و پکار بلند ہو گئی۔ وہ اپنی توتلی زبان سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن انہیں رحم نہیں آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اس کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ فضا میں گوشت کی بسان پھیل گئی جسے ماں بھی سونگھ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں سفید چمکدار ہو کر کھولتے تیل کی سطح پر آ گئیں۔ بے بس ماں ان کی ہڈیوں کو دیکھنے لگی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور اپنا دل بیٹھا محسوس کر رہی تھی۔ اور دل آخر کیوں نہ بیٹھے؟ کتنی ہی راتیں ہوں گی جس میں اسے سینے سے چمٹایا ہوگا اور اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا ہوگا، اور کتنی ہی مرتبہ اس کے جاگنے کی وجہ سے پوری رات آنکھوں میں کاٹی ہوں گی، اور کتنی ہی راتیں ہوں گی جو ان معصوموں نے اس کی گود میں گزاری ہوں گی اور اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کلکاریاں ماری ہوں گی۔ ماں کی آنکھوں میں وہ سارے مناظر ایک ایک کر کے چل رہے تھے، لیکن پھر اس نے اپنے اوپر قابو پایا اور اپنے حواس کو بحال کیا اور اعصاب کو مجتمع کیا۔ اب فرعون اور اس کے درباری اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب کی بار پانچویں کی طرف بڑھے اور اسے اس کی ماں سے کھینچ لیا، جبکہ وہ اپنی ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا تھا۔ ماں سے جدا کرنے کی دیر تھی کہ اس نے ایک زور سے چیخ ماری۔ ادھر ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، دل کی دھڑکن گویا رک گئی، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ قادر مطلق ذات اپنی اس بندی کے دل پر گزرنے والی قیامت سے بخوبی واقف تھی۔ جب اس عظیم امتحان کے اس نازک موڑ پر دیکھا کہ ہمت و صبر کے دریا عبور کر لینے کے بعد اب کنارے کے قریب اس کی کشتی ایک خوفناک بھنور میں پھنس گئی ہے، تو رب کریم نے اپنے اس بندی کی ڈھارس بندھائی اور اس کے رضی یعنی دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور وہ یوں بول پڑا: اے ماں، صبر کر لینا، بے شک تو حق پر ہے۔ پھر اس کی آوازیں بھی دور چلی گئیں اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کر مل گیا۔ اسے بھی فرعون کی انا کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، اسے تیل میں پھینکا گیا، اس حال میں کہ اس معصوم کے منہ میں دودھ کے گھونٹ تھے، اس کی بندھی ہوئی مٹھی میں اپنی ماں کے بال تھے، اور اس کے کپڑے ماں کے آنسوؤں سے تتر بتر ہو رہے تھے۔ اب پانچوں بچے جا چکے تھے اور سامنے ہی ان کی ہڈیاں دیگ میں چمک رہی تھیں، ان کے گوشت سے تیل جوش مار رہا تھا۔ وہ بیچاری ان چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کی طرف دیکھ رہی تھی جو چند ساعت پہلے جیتے جاگتے ہنستے مسکراتے اس کے لخت جگر کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنی ہی مدت گھر کے در و دیوار ان کی مسکراہٹوں کی خوشبو سے مہکتے رہے اور ان کی کھنکارتی کلکاریوں کے جل ترنگ بکھرتے رہے۔ اب وہ آنکھوں کے ٹھنڈک اور دل کے ٹکڑے جب اس سے جدا ہوئے تو اسے شدت غم کی بنا پر اپنا دل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ہائے وہ زمانہ جب وہ اپنی ماں کی طرف دوڑتے آتے تھے اور لپک کر اس کی گود میں چڑھ جاتے تھے، اور ان کی ماں مارے محبت میں انہیں اپنے سینے سے چمٹا لیتی اور بڑے لاڈ سے انہیں کپڑے پہناتی، ان کے موتی جیسے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے پونچھ لیتی، اور اب ان ظالموں نے انہیں اس کے ہاتھوں سے چھین کر اس کی نظروں کے سامنے بڑے ہی دردناک انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کو اس کفر کی بستی میں تن تنہا کر دیا۔ وہ چاہتی اور کوشش کرتی تو وہ بآسانی اور اپنے یتیم بچوں کو اس عذاب سے بچا سکتی تھی، وہ بھی صرف ایک کلمہ کفر سے جو اس کے دل کا ترجمان نہ ہوتا، فقط جان چھڑانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ لیکن آفرین ہے اس صبر و وفا کے پیکر پر، اس مجسم عزم و ہمت پر، جسے اس مادی دنیا سے کچھ رغبت نہ تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے پیارے رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس عارضی زیب و زینت کے مقابلے میں ہیچ در ہیچ ہے۔ اور جب فرعون کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو اس کے اشارے سے اس کے سنگدل سپاہی بھوکے شکاری کتوں کی طرح اس کی طرف جھپٹے اور اسے دھکیل کر دیگ کے قریب لے گئے۔ جب انہوں نے اسے پھینکنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو اسے اچانک اس دنیا میں اپنے بچوں کا ساتھ یاد آیا اور وہ بے اختیار بول پڑی: میری ایک خواہش ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا: ہاں ہاں بتاؤ، کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا: میری اور میری اولاد کی ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں ایک ہی قبر میں دفنا دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس کا جسم بھی جل بھن گیا اور اس کی ہڈیاں بھی تیل کی سطح پر تیرنے لگیں۔ اللہ اکبر!
کتنی عظیم اس کی ثابت قدمی تھی اور کتنا ہی بڑا اس کا اجر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اس کی فضیلت و مرتبہ کو دیکھ کر اپنے صحابہ کے حلقے میں اس کا یوں تذکرہ فرمایا: جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو ایک پاکیزہ خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ کس قسم کی مہک ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کی اولاد کی مہک ہے۔ اللہ اکبر! اس نے چند لمحوں کی مشقت تو برداشت کر لی، لیکن اس کے بدلے ہمیشہ کی راحت کو حاصل کر لیا اور اپنے خالق حقیقی کے قرب کو پا لیا، اور اس کی قدردانی سے قوی امید ہے کہ وہ آج بھی باغات اور نہروں میں اپنے رب کی فیاضی کا مشاہدہ کر رہی ہوگی اور قادر مطلق اور حقیقی بادشاہ کے ہاں بہترین ٹھکانے میں ہوگی۔ آج اس کی حالت دنیا کی حالت سے کہیں بہتر، اس کا عیش و آرام دنیا کے عیش و آرام سے کہیں ہزار گنا بڑھ کر، اور اس کا حسن و خوبصورتی دنیا کے حسن و خوبصورتی کے مقابلے میں ایسا ہوگا جیسے ٹمٹماتی شمع، اور اس کی دھندلاتی روشنی کے مقابلے میں چمکتے دمکتے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت بھی اس دنیا میں جھانک لے تو جنت و زمین کے درمیان کا حصہ روشن ہو جائے اور خوشبو سے مہکنے لگے، اور اس کی اوڑھنی جو اس کے سر پر ہوگی وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بھی جنت میں داخل ہو جائے وہ ایسی نعمت کی زندگی بسر کرے گا جس میں کبھی غم سے سابقہ نہیں پڑے گا، اور نہ ہی اس کی پوشاک بوسیدہ ہوگی، اور نہ ہی اس کی جوانی کو زوال ہوگا، اور اس کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، کسی کان نے ان کو سنا نہ ہوگا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہوگا۔ لیکن جنت کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اپنی خواہشات کے محل کو چکنا چور نہ کر دیا جائے، اور جنت تو مشقتوں کے پردے سے ہی ڈھکی ہوئی ہے، اور جہنم کو خواہشات کے پردے سے ڈھانپا گیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، پہننے اوڑھنے میں خواہشات کی پیروی کرنا جہنم کا راستہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت کو تکلیفوں سے ڈھک دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے۔ بس میرے بھائیوں بہنوں، آج اپنے آپ کو تھکا کر صبر کر لو تاکہ کل خوب راحت میں رہو۔ قیامت کے روز اہل جنت سے کہا جائے گا: القرآن سورہ رات، اور فرشتے کہتے ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ اور اسی طرح جہنم والوں سے کہا جائے گا: القرآن سورہ احقاف، تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالیں۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے UCS TV کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیجیے۔